محمد ابراہیم صاحب کشمور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہر باطل فرقے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، باطل فرقوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، ذرا رہنمائی فرما دیں۔ بھائی ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام اچھا دیا ہے تو آپ اچھا کام کریں۔ اچھے کام کا مطلب یہ ہے، اگر آپ عالم دین ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو معاملات اشاروں سے سمجھ آ جائیں گے، اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ علماء کی رہبری میں چلیں۔ اگر علماء کرام آپ کو اجازت دیں کہ آپ برے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، جن کے عقیدے غلط ہیں، نظریے غلط ہیں، تو آپ ان کو سمجھانے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں، پھر تو آپ سمجھائیں۔ اگر علماء کرام آپ کو اجازت نہیں دیتے تو اپنا منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو بندہ دوسروں کو بچانے کے چکر میں یہاں تک پہنچ جائے کہ خود ڈوب جائے، تو آپ کے اوپر دریا میں کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانا اس وقت لازم ہوگا جس وقت آپ کو سوئمنگ آتی ہو، آپ بہترین سوئمر اور تیراک ہوں۔ یہ نہ ہو آپ دوسرے کو بچانے کے چکر میں اپنا من کھو بیٹھیں۔ باقی آپ توحید و سنت کے معاملے میں، تقلید و اتباع کے معاملے میں، ناموس صحابہ کے معاملے میں، عظمت اہل بیت کے معاملے میں، توحید و رسالت کے ساتھ ختم نبوت کے معاملات میں، اس طرح باقی مسائل نماز، مسنون نماز کے معاملات میں خود سمجھیے، علماء کے پاس آئیے، کورسز کیجئے، ختم نبوت کورس کیجئے، عظمت ناموس صحابہ کورس کیجئے، عظمت اہل بیت کورس کیجئے، عظمت فقہا کورس کیجئے، تقلید و اتباع کورس کیجئے، توحید و سنت کورس کیجئے۔ یہ سارے کورسز میں آپ آئیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تیاری بھی کرائی جائے گی اور آپ کو سمجھانے کا انداز بتایا جائے گا۔ صرف یہ اس لائیو سیشن میں سوال پوچھ کے میں آپ کو کس حد تک پڑھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں؟ میں تو یہاں آپ کو صرف اشارے دے سکتا ہوں، آپ اس ترتیب پہ عمل کر سکتے ہیں۔ نور الاسلام صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فرانس کی ٹیم نے مراکش کی ٹیم کو ابھی فیفا ورلڈ کپ میں شکست دی ہے، اور فرانس گستاخ نبی ملک ہے، تو کیا مراکش کی ٹیم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور ان کے دشمن کو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا؟ میرے بھائی، کھیل کی بات کو کھیل کی حد تک رکھیں، اس کو اس معاملے میں نہ لے کر آئیں۔ کہیں اس معاملے میں کہیں آگے سے آگے کوئی جو ہے نا معاملات، کہیں سے بڑھ کے لوگ کہاں کے کہاں معاملہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو کھیل کھیل ہوتی ہے۔ کیا ٹیمیں اس لیے کھیلتی ہیں کہ اس ملک کا نظریہ یہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کھیل کے میدان ہوتے ہیں تو کھیل کے میدان کے اپنے اصول ہیں۔ آپ اس کو شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں اس نے کھیل میں اتنے گول کر لیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو گئی۔ نیت کے معاملے اللہ جانتا ہے، باقی معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس صرف کھیل کی بنیاد پہ ہم کسی کی بخشش اور کسی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گستاخی کے معاملات ڈال دیں۔ سمجھا کریں، ایک قلعہ ہے، ایک بندے نے گاڑ دیا ہے زمین میں، کوئی بندہ آئے گا جانور کو یہاں باندھے گا، اس نے کہا مجھے اجر ملا۔ ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے قلعہ نکال لیا، اکھیڑ لیا وہاں سے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کوئی راستے میں جائے گا، اس کو ٹھڈا لگے گا، تکلیف لگے گی، چوٹ آئے گی، تو لہٰذا اس کو اپنی نیت کا معاملہ ہے۔ نیت کے معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ اس کو کفر اسلام کا معیار قرار نہیں دے سکتے۔ یہی نور الاسلام صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جنازے میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھ دی ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ اس بارے میں علماء کرام کی پورے حوالہ جات اور باتیں موجود ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی کہاں گنجائش اور کیا ترتیب۔ آپ اس بارے میں اگر تفصیل دیکھنا چاہیں نا تو میرے خیال میں میری گفتگو کے بجائے آپ متکلم اسلام شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی، ان کے اس کلپ کو دیکھ لیں جو انہوں نے حضرت گھمن صاحب نے باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کے معاملے پہ کہ نماز جنازے میں کب پڑھا جائے یا نہیں پڑھا جائے یا نہیں پڑھنے کا حکم یا دلائل، اتنی تفصیل سے بڑے دھیمے لہجے سے دلائل کی بارش کی ہے، بڑے اچھے انداز سے قرآن و سنت اجماع صحابہ کے عمل سے ایسے ثبوت پر بات کی ہے کہ مذہب کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بطور قرات نہیں پڑھی جاتی، اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کی جگہ جو پہلی تکبیر میں ہے وہاں پر بطور دعا پڑھے گا۔ تو کیا پڑھنے کی کہاں تک گنجائش اور کیا معاملہ؟ لوگوں نے تو اس کو کفر اسلام کا معیار بنا دیا تھا۔ یہ اہل علم کا ایک علمی مسئلہ ہے۔ اگر اس کلپ کو اگر آپ دیکھ لیں، میں اپنی ٹیم سے کہوں گا انشاءاللہ تعالی یہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دیں، اسکرین شاٹ بھی دیں، آپ انشاءاللہ تعالی وہاں دیکھیں گے، 100% آپ کو اطمینان ملے گا۔ محمد اسلام صاحب ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے،
آپ اپنے جوابات میں بیٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بیٹا ایسا ہے ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو سامنے والا جب مجھ سے سوال کر رہا ہے بیانات میں اس کی شکل بھی اگر دیکھ لوں یا اس کو نام سے جانتا ہوں، وہ میرا شاگرد ہو یا شاگرد جتنا ہو یا چھوٹا ہو مجھ سے، تو اس طرح اگر بیٹے کے انداز میں بات میں کر دوں تو کیا کہوں؟ ابو کہوں اس کو؟ خدا کے بندے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، یہ کیسا سوال ہے؟ مخاطب میں کبھی سامنے والے کو بھائی کہا جاتا ہے، کبھی خاتون ہو تو بہن کہا جاتا ہے، چھوٹا ہو تو بیٹا کہا جاتا ہے، پیارے کہا جاتا ہے، اس طرح کہہ کے مخاطب کرتے انداز ہے۔ میں نے کبھی اپنے سے بوڑھے آدمی کو تو بیٹا نہیں کہا۔ تو جن کو یا تو میں جانتا ہوں یا مجھے پتہ ہوتا ہے میرے چھوٹے ہیں، فلاں ہیں، اس طرح ہیں، الحمدللہ ہمارے بیٹوں کی عمر بھی بڑی ہے، ہمارے بیٹیوں کی عمر بھی بڑی ہے، تو ایسا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا میرے بیٹے کے برابر کی عمر کا ہو۔ بھائی اسلام صاحب، آپ اس معاملے میں اچھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی بنیادی وجہ، کوئی خاص وجہ، ہر بندے کو اپنا بیٹا بنانے کا چکر، اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ ایک انداز تخاطب ہوتا ہے۔ عبد الخالق صاحب صوبہ سندھ سے ہیں، ان نے شہر کا نام نہیں لکھا، کہتے ہیں مفتی صاحب نماز میں کال آنے پہ موبائل جیب میں بند کریں یا جیب سے باہر نکال کر بند کریں؟ بھائی عبد الخالق، بہتر تو یہی ہے کہ آپ نماز سے پہلے موبائل سائلنٹ کر دیں، اور اگر آپ بھول گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا، گھنٹی بج گئی، تو پھر اس کو بہتر ہے کہ آپ ایسے ویسے کوئی بٹن دبا کر آپ اس کو بند کر سکتے ہیں۔ نہیں، بند نہیں ہو رہا تو آپ اس کو گھنٹی کو بند کرنے کے لیے باہر نکال کے بھی اندازے سے آپ بند کر دیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ عمل کثیر نہ ہو۔ عمل کثیر کا مطلب ایسی ترتیب پہ بند کرنے کہ آپ کا یہ کام اور حرکت نہ چل رہی ہو کہ سامنے والا بندہ آپ کو سمجھے آپ نماز میں ہی نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ بھی کوئی کام ہو جائے تو علماء اس کو بھی عمل کثیر کہتے ہیں پھر اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے اس کا انداز اور اس کی ترتیب اور اس کی تعداد کو اگر شریعت کی روشنی میں دیکھ لیا جائے تو بہتر رہے گا۔ نور الرحمان صاحب ہیں، یہ ہری پور ہزارہ سے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے جب کوئی بیماری آئی تو ہم پہلے کس سے رجوع کریں؟ نمبر 2، بغل اور زیر ناف بال جب کاٹے جاتے ہیں تو ان کے کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا دیں، اور کب کاٹیں اس کی آخری مدت کی حد بھی بتا دیں۔ نور الرحمان صاحب، جب بیماری آتی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد کوئی صدقہ کریں، پھر اس کے بعد آپ طبیب و حکیم کی طرف رجوع ڈاکٹر کی طرف کر سکتے ہیں، نو ایشو۔ رات کا ٹائم ہے، اچانک بیماری آئی ہے، نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو منہ سے دعا تو کہہ سکتے ہیں، یہ توجہ اللہ ہے۔ جیب میں پڑے ہوئے پیسے صدقے کی نیت کر لیں، اتنے پیسے فقیر کے ہو گئے، صبح دے دوں گا، اگر ابھی نہیں ملا تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ رہا بغل اور زیر ناف بال کاٹنے کا شرعی طریقہ اور ان کی مدت، آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر لیا۔ اکثر دوست مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی اور باقی جگہ بھی یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جس وقت بندہ اکڑوں بیٹھتا ہے نا، یہ پیڑوں کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پیٹ بالکل آخری پیٹ کا حصہ جہاں بل کھاتا ہے، اس کے نیچے سے بال آپ نے شرمگاہ کی حد تک اور اس کے آس پاس کاٹ لینے ہیں، یہ ہے زیر ناف بال کاٹنا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ خصیتین وغیرہ تک یہ بال اس کے ارد گرد، اس کی سائیڈیں یا پخانہ والی جگہ پہ، یا جہاں اس کے قریب قریب جو بال ہیں جو آپ کو پاخانے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو ان بالوں کو آپ نے کاٹنا ہے، اور بغل کے بال جو ہیں اس کو بھی آپ نے کاٹنا ہے۔ اس کے لیے بلیڈ کا استعمال کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی جو حد ہے وہ 40 دن ہے، 40 سے کم 1 ہفتے پہ آپ آ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ ان میں مکمل رانے شامل نہیں ہیں جیسے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ رانوں کی صرف جڑوں تک ہے، رانوں کی جڑوں تک ہے۔ یہ زیر ناف کے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر، جیسے وہ پیٹ کے پہلے بل بالکل جہاں ختم ہوتے وہاں سے لے کر لوگ اس کو پورے رانوں تک اس کو چلائے بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں بالشت کا حساب کر کے کہتے ہیں اور کوئی اس طرح، یہ ساری اسلامی باتیں نہیں ہیں۔ جو بات شرعی طریقہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ عامر فاروق صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اگر شادی والے دن ساس یا سسر اپنے ہونے والے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنانے کی ضد کر دے تو کیا کیا جائے، پہنا جائے یا نہ پہنا جائے؟ بھائی عامر فاروق صاحب، سونا مرد کے لیے حرام ہے، مرد نہیں پہن سکتا، اللہ کے رسول نے منع کیا، آپ اس کو نہیں پہن سکتے شوقیہ طور پہ، یہ جان بوجھ کے آپ نہیں پہن سکتے۔ وہ آپ کے ماں باپ کی جگہ، آپ کی ساس اور سسر،
پہلے تو پیار سے سمجھائیں، نہیں مانتے ہو کہتے پہن لو، یوں انگلی میں انہوں نے ڈالا اور یوں آپ نے نکال کے انہوں نے کہا جزاکم اللہ، اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، بھئی میں نے آپ کا دیا وہ ہدیہ قبول کر لیا، اب آپ کے کہنے پہ میں اس کو پہن بھی لوں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کل وہ آپ کو کہہ دیں آپ داڑھی منڈا لیں تو آپ منڈا لیں گے؟ کل وہ آپ کو لڑکی کے کپڑے دے کے کہیں چلو بھیا آپ عورتوں والے کپڑے پہن لیں تو آپ پہن لیں گے؟ تو بھائی جہاں شریعت کی مخالفت آئے، دین کی مخالفت آئے، اللہ کے رسول کی مخالفت آئے، تو وہاں یہ قانون ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ رسول کی نافرمانی میں مخلوق کی بات کی اطاعت کی گنجائش نہیں ہے۔ محمد ادریس صاحب تحصیل بھلوال ضلع سرگودا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا بندہ سردیوں میں چادر یعنی شال وغیرہ اوڑھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور اگر چادر ناک پر ہو یعنی پورا منہ ڈھکا ہوا ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ادریس صاحب، ادریس نہیں اویس، ساری بھائی اویس، پورا منہ ڈھک کے تو کوئی چادر کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ پورا منہ ڈھک لیں گے، آنکھیں بند، ناک بھی بند، کان بھی بند، تو آپ دیکھیں گے کیسے؟ پورا منہ نہیں ہے، ویسے چادر پہن کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے ناک پر آتی ہے نا تو یہ کوئی عذر ہے، جیسے ماسک پہنتے ہیں آج کل عذر ہے، تب تو جائز ہے۔ کوئی عذر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ ناک کو کھلا رکھیں، یہ بہتر ہے۔ بعض علماء تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر صرف سردی کی وجہ ہے نا جو آپ عام طور پہ برداشت کر سکتے ہیں تب بھی ناک کھلا رکھیں۔ ہاں آپ اس سردی سے 100% بیماری کا خطرہ ہے پھر آپ ناک کو ڈھانک کے پڑھ سکتے ہیں، پھر پرابلم نہیں ہے۔ ممتاز احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب حیلہ اسقاط کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ جنازہ کے بعد قرآن پاک کا حیلہ کرتے ہیں، نہ کرنے والوں کو برا کہتے ہیں۔ شریعت نے جو حیلہ اسقاط کی قسم بتائی ہے وہ نہیں ہے جو مروجہ دور میں آج رائج ہے۔ آج کل جو مروجہ طریقے پر لوگ حیلہ اسقاط کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے، منع ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو شریعت کی حیلہ اسقاط کی قسم ہے وہ کچھ اور ترتیب ہے، یہ نہیں ہے جو آپ کے یہاں پھیریوں والی ترتیب کرتے ہیں۔ عالم دین سے مل کے اس کی ترتیب آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے مروجہ حیلہ اسقاط، بدعت ہے، غلط ہے، ہم ناجائز ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ثوابی سے محمد حمزہ ہیں، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ارکم نام رکھنا کیسا ہے؟ بھائی حمزہ، ارکم نام رکھنا جائز ہے، ایک صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، یہ ان کا نام ہے، تو اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہیں کوئی دفاع حق کے نام سے غالباً آئی ڈی ہے، مفتی صاحب کیا جمعہ کے دن نایا کپڑا پہننے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا؟ بھائی دفاع حق صاحب اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، جمعہ کے دن نایا کپڑا پہننا تو ثابت ہے، حدیث پاک میں بندے کے پاس میسر ہو تو پہن لیں، لیکن اس نئے کپڑے کا اللہ حساب نہیں لیں گے۔ میں نے شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی روایت کہیں نہیں پڑھی، جب میں نے پڑھی نہیں ہے تو میں اس کو کیسے ویریفائڈ کر سکتا ہوں؟ اسی لیے نایا کپڑا پہنے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نایا کپڑا ہوتا تو پہن لیتے، نایا کپڑا پہنے، اللہ کو شکر ادا کریں، دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی والی دعا پڑھ لیں جو نایا کپڑا پہننے کے لیے ہے، اللہ کو شکر ادا کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا تو یہ بات محل نظر ہے، ایسا ثبوت کہیں بھی نہیں۔